تو 25 अरब डॉलर रखने वाले मुल्क को इस साल और अगले साल टोटल 24 अरब डॉलर का, इससे भी ज़ायद का कर्ज अदा करना है। इतने अरब डॉलर का कर्जा हमने कैसे अदा करना है? कोई तो शॉर्टकट सोल्यूशन होगा, वो ये है। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें बुलाया और बुलाकर कहा कि आप कुछ भी कीजिए, आपको पूरी अथॉरिटी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को उन्होंने मुझे मना किया कि आप ये फिगर रिलीज़ ना करें बिकॉज और बहुत सारी कमिटमेंट्स हमारे पास आने वाली हैं। वो बुलडोज़र वहाँ पे चलना शुरू नहीं हुआ, $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आ रही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अब्दुल कादिर। पिछले कुछ दिनों में सियासत के ऊपर काफ़ी बात कर ली, लेकिन आज बात करनी है पाकिस्तान के लिए शुरू होने वाले उस गेम चेंजर मंसूबे की जिसके लिए मैं तकरीबन 2 साल से इंतज़ार कर रहा था और बहुत सारी वीडियोस में इसके ऊपर बात भी कर चुका हूँ। हुकूमत से रिक्वेस्ट भी कर चुका था कि इस सारे मामले के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस किया जाए, और आज वो दिन है जब वो खुशखबरी आई है और प्राइम मिनिस्टर हाउस की जानिब से इस अच्छी खबर का ऐलान किया गया है। आई डोंट नो कि रिवायती मीडिया इसके ऊपर कितनी बात करेगा या ये कुछ लोगों के लिए कितनी बड़ी खबर है, लेकिन मेरे जैसे लोगों के लिए और ऐसे लोगों के लिए जो थोड़ा सोचते हैं कि यार पाकिस्तान के हालात कब बेहतर होंगे, कब जाके अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, उन लोगों के लिए ये बहुत बड़ी खबर है जिसका ऐलान आज वज़ीर-ए-आज़म हाउस से किया गया। पाकिस्तान के कर्जे अगर उतारने हैं, पाकिस्तान को ये जो मौजूदा मुआशी हालात हैं इससे अगर निकलना है, तो पाकिस्तान के लिए इससे बेहतर कोई शॉर्टकट और परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। इस बात को मैं खुद भी मान चुका हूँ और बड़े बड़े गुरुज जो हैं वो भी मान चुके हैं, और ये काम अल्टीमेटली होना ही था। और यही वजह थी कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इक़्तिदार में आने के बाद सबसे पहले इसी काम की कोशिशें शुरू की थी। वज़ीर-ए-आज़म ने आज 2 मंसूबे शुरू किए हैं। पहला तो ऑब्वियसली वो है जो लंगर खानों से मुताल्लिक है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा लोग तनकीद करते हैं कि जनाब लंगर खाने से भी मुल्क चलता है या पनाह गाहों से मुल्क तो नहीं चलना। तो जिस चीज़ से चलना है मुल्क, आज उसका भी ऐलान हुआ है और कल प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उसके लिए लाहौर जाने वाले हैं। लंगर खाने के ऊपर बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले थोड़ी सी बात इसी चीज़ की करनी है। टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ता पाकिस्तान, ये एक ख्वाब था हमारा, आपका, सबका, जो भी हुक्मरान आए। तो कोशिश ये रही कि पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे बढ़ाया जाए, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे रहे कि नहीं हो सका। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जब इक़्तिदार में आए तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि डिजिटल पाकिस्तान का एक ख्वाब लेकर उन्होंने तानिया इदरूस को मैदान में उतारा। बताया गया कि जनाब गूगल की सीनियर एग्जीक्यूटिव हैं और वो टेक्नोलॉजी के मैदान में कुछ नया कर सकेंगी, लेकिन फॉर सम रीज़न्स वो कामयाब नहीं हो सका। फिर वज़ीर-ए-आज़म ने एक और शख्स का इंतखाब किया, और जिस शख्स को ये ज़िम्मेदारी मिली उसने कहा कि वो पाकिस्तान को टेक्नोलॉजी के मैदान में बहुत आगे ले जा सकता है। वो थे आमिर हाशमी साहब, जिन्हें पाकिस्तान में स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स के अथॉरिटी का सरबराह बनाया गया। वो सिलिकॉन वैली से बहुत सारी कंपनियों की, आलमी कंपनियों की नुमाइंदगी करते हुए पाकिस्तान में आए। पाकिस्तान के कम उम्र तरीन शख्सियात में से एक थे जिन्होंने सिलिकॉन बिजनेस वैली में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया। फिर IBM की एक IT की डील हुई $1 अरब की, उन्होंने वो डील कराने में अहम तरीन किरदार अदा किया। फिर पाकिस्तान के कई इदारों में वो काम कर चुके ऐसे शख्स की तलाश थी, और वो जब मिला तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने उन्हें बुलाया और बुलाकर कहा कि आप कुछ भी कीजिए, आपको पूरी अथॉरिटी देते हैं, लेकिन पाकिस्तान को IT में आगे जाता हुआ देखना चाहते हैं। और फिर आमिर हाशमी साहब से मेरी मुलाकात हुई। उस मुलाकात में उन्होंने एक वादा किया था। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कम अज़ कम 3 से 5 साल के दौरान 10 से 15 अरब डॉलर की इन्वेस्टमेंट वो ला सकते हैं। ये गेम चेंजर मंसूबा कितने $1 बिलियन का है? एक्सीलेंट क्वेश्चन। अब आप सही पे आ रहे हो। इट कैन गो माय ओपिनियन टू $10 बिलियन इन 2 to 3 years। $10 बिलियन, 10 अरब डॉलर सिर्फ 2 सालों में। Yes, that's how fast, yeah। उस वक्त जब मैंने उनका इंटरव्यू किया और आपके सामने वो बातें रखी, तो बहुत सारे लोगों को लगा कि ये ख्वाब है, दीवाने का ख्वाब है, ऐसा हो नहीं सकता, बिकॉज पाकिस्तान के पास टोटल मालियत जो है वो कोई तकरीबन 20-25 अरब डॉलर की है, तो 15 अरब डॉलर एक मंसूबे से कैसे आ सकता है। उस वक्त उन्होंने काम शुरू किया और बहुत तेज़ी से पाकिस्तान के बड़े शहरों में IT पार्क्स और टेक्नोलॉजी जोन्स बनाए जाने लगे। और अब जाके वो दिन आया है जब बड़ी आलमी कंपनियों ने पाकिस्तान का रुख करने के साथ साथ इन्वेस्टमेंट का ऐलान भी किया है। मैंने पहले कुछ वीडियोस में बताया कि बड़ी IT कंपनीज पाकिस्तान आ रही हैं, और आज प्राइम मिनिस्टर ऑफिस की जानिब से इस बात का ऐलान किया गया
کہ ابھی صرف IT پارکس کے اوپر, وہ میں آپ کو ویڈیو بھی دکھا رہا ہوں, یہ آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ ابھی صرف وہاں پر تیاریاں شروع ہوئی ہیں IT پارکس کی, مطلب ابھی وہ بلڈوزر وہاں پہ چلنا شروع نہیں ہوا. 500 ملین کی انویسٹمنٹ پاکستان میں پہنچ چکی ہے. اس سے بھی ایک قدم آگے بڑھیے. پرائم منسٹر عمران خان کل لاہور کا دورہ کرنے والے ہیں, اور ان کے دورے کا جو مقصد ہے وہ اس ٹیکنالوجی زونز کی لائسنسنگ کا آغاز کرنا ہے. کچھ لائسنس کو وہ مطلب ایوارڈ کریں گے یا جاری کریں گے, جس کے نتیجے میں جو پاکستانی کمپنیاں ہیں اور ملٹی نیشنل کمپنیاں ہیں وہ پاکستان کی طرف آنے والی ہیں. میری عامر ہاشمی صاحب سے بات ہوئی, انہوں نے مجھے منع کیا کہ آپ یہ فگر ریلیز نہ کریں بیکاز اور بہت ساری کمٹمنٹس ہمارے پاس آنے والی ہیں. لیکن چونکہ پرائم منسٹر آفس سے یہ ریلیز ہو چکا ہے تو اس کی تفصیلات میں نے آپ کو بتانی ہے. لیکن اس سے پہلے ذرا سا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ یہ پاکستان کا قرض اتارنے کی صلاحیت رکھنے والا منصوبہ ہے, وہ میں آپ کو جلدی سے بتا دیتا ہوں. ایک چھوٹا سا کمپیریزن ہے, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایکچولی ہونے کیا والا ہے. ابھی تو کہانی شروع ہوئی ہے, ابھی تو مطلب آپ نے رکنا ہے, ویڈیو ختم نہیں کرنی. بیکاز پاکستان کے قرضوں کے اوپر تھوڑی سی بات کرتے ہیں. اس وقت پاکستان کا جو کل قرضہ ہے ڈالرز میں وہ ہے 233 ارب ڈالر. ویسے تو اس میں سے بہت ساری ادائیگی ہم نے پاکستانی روپیوں میں بھی کرنی ہے, لیکن اگر اوور آل قرضے کو ڈالرز میں کنورٹ کیا جائے تو یہ 233 ارب ڈالرز بنتا ہے. ہمارے جو ملک کی ٹوٹل ویلتھ ہے اس وقت, ہمارے پاکستان کے پاس جو ٹوٹل ریزرو ہے وہ ہے صرف اور صرف 25 ارب ڈالرز. اس سال جو پاکستان نے قرضہ ادا کرنا ہے وہ ہے 12.27 ارب ڈالر. اس سے اگلے سال جو قرضہ ادا کرنا ہے وہ ہے 12.5 ارب ڈالر. PTI حکومت کے 5 سالوں میں پاکستان کو کتنا قرضہ دینا ہے؟ 55 ارب ڈالر 5 سالوں میں. مسلم لیگ نون کی حکومت نے اپنے 5 سالوں میں کتنا قرضہ ادا کیا؟ 27 ارب ڈالر. اور پاکستان کے پاس ٹوٹل جو نیٹ ورتھ ہے وہ ہے 25 ارب ڈالر. تو 25 ارب ڈالر رکھنے والے ملک کو اس سال اور اگلے سال ٹوٹل 24 ارب ڈالر کا, اس سے بھی زائد کا قرض ادا کرنا ہے. تو یہ کہاں سے ادا ہونا ہے, اس کے لیے کیا ایسا میکینزم کیا جائے کہ کچھ بہتر ہو سکے؟ تو اس کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی یا IT ایکسپورٹس بڑھانے کے علاوہ, یا IT کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے علاوہ, یا انٹرپرینیورشپ کی فیلڈ میں آگے بڑھنے کے علاوہ پاکستان کے پاس اس وقت کوئی شارٹ کٹ راستہ نہیں تھا. اور اسی کے پیش نظر آپ نے دیکھا انڈیا, بنگلہ دیش IT ایکسپورٹس میں کتنا آگے نکل گئے. وہ حصہ جو پاکستان لے سکتا تھا, وہ مارکیٹ شیئر جو پاکستان لے سکتا تھا, وہ نہیں مل سکا پاکستان کو. اور اسی کے پیش نظر ملک بھر میں ٹیکنالوجی زونز بنانے کا فیصلہ ہوا, اور یہ ہے بہت بڑا گیم چینجر منصوبہ پاکستان کے لیے. ابھی آپ صرف امیجن کریں کہ صرف سائٹ کے اوپر بلڈوزر پہنچا ہے اور 500 ملین انویسٹمنٹ پاکستان آ رہی ہے. اور جب یہ IT پارکس بن جائیں گے یا ٹیکنالوجی زونز کا کام شروع ہو جائے گا, جیسے لاہور میں شروع ہو رہا ہے, کل پرائم منسٹر لائسنسنگ ایوارڈ کرنے جا رہے ہیں, تو آپ اندازہ کیجئے کہ پاکستان کتنا آگے جا سکتا ہے. اس کے لیے کوئی بہت بڑی چیزوں کی یا بڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہے. عامر ہاشمی صاحب کہتے ہیں کہ صرف ایک کمرے سے آپ ملینز آف ڈالرز نکال سکتے ہیں. یہ جو ہم کمرے میں بیٹھے ہیں یہ کوئی ہوئے گا اباؤٹ 2000 اسکوائر فیٹ. اس میں آپ 20 سافٹ ویئر ڈیولپرز یا نیٹورک آرکیٹیکٹس یا اسٹوریج اسپیشلسٹ بٹھا کے ان کا بلبل ٹائم ہوتا ہے. لیپ ٹاپ چاہیے, مشینری نہیں چاہیے, کاسٹ لو, آؤٹ پٹ ہائی. اب ہونے کیا جا رہا ہے, سلیکون ویلی کی طرز پر پاکستان میں یہ IT پارکس بننے ہیں. میں اس سائٹ پر جاؤں گا بھی. عامر ہاشمی صاحب سے میری بات ہو چکی ہے. کل تو انہوں نے انوائٹ کیا کہ آپ لاہور میں آ کے پہلے اس کو دیکھیں, ایکسپیرینس کریں کہ یہ ایونٹ ہے کیسا اور کس طرح پاکستان آگے بڑھ سکتا ہے. میں کل خود لاہور بھی جا رہا ہوں. پھر میں نے ان سے کمٹمنٹ لیا ہے کہ جو اسلام آباد میں IT پارک بن رہا ہے, ہم دنیا کو تو دکھائیں کہ کام شروع کیسا ہوا ہے, سلیکون ویلی طرز پہ کیا کام ہو رہا ہے. تو میں آپ کو آنے والے ہفتے میں اس سائٹ کا بھی دورہ کراؤں گا جہاں پر یہ سارا کام شروع ہوا ہے, اور مجھے امید ہے کہ آپ لوگ اس کو اپریشیٹ کریں گے. اور یہ ہماری اپنی رسپانسبلٹی ہے کہ اس کو جتنا ہو سکے اتنا لوگوں تک پہنچایا جا سکے. ان IT پارکس میں ہوگا کیا؟ نالج اکانومی, انٹرپرینیورشپ, IT ایکسپورٹس, ایک ہی چھت کے تلے آپ کو انفارمیشن ٹیکنالوجی کا وہ سب کچھ ملے گا
جو ہمیں ابھی تک نہیں ملتا ہے. وہ ساری IT کنپنیاں جو پاکستان سے بھاگی ہوئی ہیں, آ ہی نہیں رہی ہیں, ان کے لیے ترلے منتیں ہو رہے ہیں, پچھلی حکومتوں میں بھی ہوئے, ابھی بھی ہو رہے ہیں, لیکن وہ کمپنیاں آنے کا نام نہیں لے رہی بیکاز رولز اینڈ ریگولیشن نہیں تھے. 3 سال میں وہ سارا کچھ بھی اب مکمل ہو چکا ہے. منی ٹیک سٹی آئی کال اٹ. وائی؟ یونیورسٹیز ہوئیں گی وہاں, تھنک ٹینکس ہوئیں گے, پالیسیز بنا رہی ہوئیں گے. صحیح. پھر IT کمپنیز تو بہت ہی زیادہ ہوئیں گی, ڈومیسٹک اور بگ جائنٹس, کیونکہ یو ان اسلام آباد. اور اس کے نتیجے میں جو پاکستان کی IT اور ٹیلی کام ایکسپورٹس ہیں وہ ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر ہیں. یعنی پچھلے سال جولائی سے لے کے نومبر تک 5 مہینوں میں ہماری جو IT ایکسپورٹ سے ہم نے پیسہ کمایا وہ تھا $700 ملین, اور اس سال جولائی سے نومبر 5 مہینوں میں ہم نے پیسہ کمایا وہ ہے $1.1 ارب. $1 ارب کتنا ہے اس کا اندازہ بس اس بات سے لگا لیں کہ ہمیں IMF سے ابھی $1 ارب ملنا ہے, اور اس سے پہلے ہم نے ان کی کتنی شرائط مان لی, کتنی بجلی مہنگی ہوئی, کتنا فیول مہنگا ہوا, اور کتنا مہنگائی کے اوپر بوجھ ہوا. اور یہ کام ہم صرف اپنی IT ایکسپورٹس کر کے $1 ارب نکال سکتے ہیں. ابھی بلڈوزر پہنچا ہے تو $500 ملین کی انویسٹمنٹ آئی ہے. تو اگر یہ IT پارکس یہاں پہ بنے, کام شروع ہوا, اور آگے یہ ایسا نہیں ہے کہ کام شروع نہیں ہوا اور میں پہلے ہی آپ کو بتا رہا ہوں, بھائی کام شروع ہو چکا, ڈیزائن منظور, ابھی تو لائسنسنگ شروع ہونے والی ہے. میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ اپنے حتمی مراحل تک پہنچے گا تو اس وقت تک پاکستان میں کیا صورتحال ہوگی. یہ ہے وہ رائٹ ڈائریکشن جس کی طرف بڑھنا ہے. میں آپ کو پہلے بھی بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے قرضے اتارنے کا کوئی شارٹ کٹ سولوشن نہیں ہے سوائے اس کے. اور اس کا اعلان یا اس کا اعتراف آج پرائم منسٹر عمران خان نے خود اپنی تقریر میں کیا جب وہ اسی اجلاس کی صدارت کر رہے تھے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے نہ صرف پاکستان کے ریزروز میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمارا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی کم ہو سکتا ہے. مطلب میں پہلے دن سے کہتا آ رہا ہوں, آپ نے جتنے لنگر خانے بنانے ہیں بنا لیں, آپ نے جتنی پناہ گاہیں بنانی ہیں بنا لیں, لیکن یہ کام آپ کو ہر صورت کرنا ہی تھا اور آج ہو گیا, اور اب یہ انشاءاللہ رکے گا نہیں, یہ سلسلہ بڑھتا رہے گا. تو دیکھتے ہیں آنے والا دن کہاں پر لے کے جاتا ہے. میں ویسے لاہور جا رہا ہوں, کل آپ کو وہاں سے بھی اپڈیٹ کروں گا کہ یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے پاکستان کے لیے. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. بڑی کمپنیاں پاکستان انشاءاللہ آنے والی ہیں, لسٹیں فائنل ہو رہی ہیں, میں آپ کو ان کی ساری کی تفصیل بتاؤں گا, لیکن ابھی فی الحال بتانے سے منع کیا گیا ہے. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.